الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ زلزال کی تفسیر چل رہی تھی۔ سورہ زلزال کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے اور لوگوں کو حساب و کتاب والے دن سے اور قیامت کے دن جو چیزیں پیش آنے والی ہے اس سے باخبر کیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی اس حساب سے گزارے۔ پھر ایک چیز اور بتائی تھی کہ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، کہ زمین اپنی تمام چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی، جو اس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے اور جو مردے دفن کیے گئے ہیں ان تمام کو نکال پھینکے گی۔ پھر انسان حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور سوچے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس طرح اٹھا کر باہر پھینک رہی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن وہ اپنی تمام خبروں کو بھی بیان کر دیں گے، یعنی جو اس کے اوپر اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، وہ تمام خبروں کو وہ بیان کر دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہوگی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہے، وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ پھر ایک چیز اور بتائی گئی تھی کہ ہر عمل پر 4 گواہ تیار ہوتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر کہ ہر عمل پر 4 گواہ تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 منکر نکیر، جو اللہ نے ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر 2 فرشتے بٹھائے رکھے ہیں، جو ایک ایک بندے کا چھوٹا چھوٹا عمل لکھتے رہتے ہیں، تو اس منکر نکیر کو اللہ ایک گواہ بناتے ہیں۔ دوسرا گواہ وہ اعضاء بنتے ہیں جن اعضاء سے اس کام کو اس بندے نے کیا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو چاہے بدی کا کام ہو، جو کام بندہ کرتا ہے وہ اعضاء اس پر گواہ بنتے ہیں۔ تیسرا گواہ وہ جگہ بنتی ہے جو جگہ پر اس کام کو ہوا ہے، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا گواہ بنتا ہے۔ اور چوتھا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ اللہ کے صحیفے گواہ بن جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان صحیفوں کو اللہ پھیلا دیں گے اور اس میں تمام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، تو وہ صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بناتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یومئذ اس روز، یصدر الناس اشتاتا، یصدر مانے نکلنے کے آتے ہیں کہ لوگ، یصدر نکلیں گے، الناس لوگ، اشتاتا گروہ در گروہ، جماعتیں بنا کر لوگ اس دن نکلیں گے، لیروا اعمالهم، کیوں نکلیں گے؟ تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ یہاں پر اصل میں ہے کہ حساب و کتاب ہونے کے بعد جنتی جنت کی طرف، دوزخی دوزخ کے لیے متعین ہو جائیں گے، تو پھر وہ جماعتیں بنا کر لوگ نکلیں گے اور دیکھنے کے لیے کہ ہمارے عمل کے ثمرات ہم کو کیا مل رہے ہیں، ہمارے عمل کے اثرات ہم کو اللہ کیا دے رہا ہے۔ بھئی ہم نے جو نیک اعمال کیے، ہمارے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ آ گیا، اللہ نے ہم کو جنتی بنا دیا، تو اس جنتی کے ہمارے جو اچھے اعمال تھے ان کا اثر کیا ہے، جنت کیسی ملی ہے، جنت میں کیا چیزیں ہیں اور ہمارے کو اس کے فائدے کیا کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ جماعتیں بنا کر لوگ اس کی طرف بھاگیں گے۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص، فمن مانے جو شخص، یعمل کام کرے گا، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر، خیرًا نیک کام، یرا تو وہ اس کو دیکھے گا، کہ چھوٹا سے چھوٹا اگر نیک کام بھی کسی نے کیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دکھائیں گے اور وہ اس نیکی کے کام کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص کے کوئی کام کرے گا ایک ذرہ برابر برا کام، بدی کا کام، گناہ کا کام، یرا تو وہ بھی اس کو دیکھے گا، اللہ اس کو بھی دکھائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ نے فرمایا کہ چھوٹا سے چھوٹا کام، اچھا
جتنا بھی چھوٹا ہو، اگر کوئی انسان اس کو کر لیتا ہے، کوئی انسان اس پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو دکھا دے گا۔ اسی لیے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اور احادیث کی روشنی میں یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ کوئی مومن چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اس نے پوری زندگی اپنے گناہوں میں گزار دی ہو، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر پوری زندگی گناہوں کے اندر لت پت رہا، ایک دن اللہ کی عبادت نہیں کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کیا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تم علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بندہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، چاہے اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو۔ ایمان کی دولت بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس دولت کی وجہ سے اس کو اللہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا یا پھر نیک کام کرتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا اور پیاسوں کو پانی پلاتا رہا اور بیواؤں کی مدد کرتا رہا اور جتنے بھی نیک کام تھے وہ تمام کرتا رہا، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو آخرت میں اللہ اس کو اس کا کوئی بدلہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اصل چیز ایمان ہے۔ اگر وہ ہے تو ان نیک کاموں کے اثرات وہ آخرت میں دیکھے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کو اس نیک کاموں کے اثرات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ بھئی مومن یہاں پر نیک کام کرے، چاہے وہ جتنا بھی پیسہ کما لے، لیکن اس کو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کو گزارنا ہے، ان نیک کاموں پر، ان خوشیوں میں بھی اس کو اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے اور اس کی عملداری کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو پھلاننا نہیں ہے، کودنا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف کافر کو اللہ نے آزاد چھوڑ رکھا ہے کہ وہ جس طرح چاہے جیسی چاہے اپنی یہاں پر زندگی گزارے، اس کے لیے یہی جنت ہے اور یہی پوری زندگی اس کی ختم ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اچھائی کا کام نہیں، اس کے لیے صرف اور صرف جہنم میں جلنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص کہ ایک چھوٹی سی برائی بھی کرے گا تو اس کو دیکھے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ برائی ہے جو توبہ نہ کی گئی ہو۔ اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، انسان ہے، بھول چکے، انسان کا مادہ ہے، انسان یہ نسیان سے بنا ہوا ہے، نسیان کے معنی عربی میں آتے ہیں بھولنا، غلطی کرنا، تو انسان کے مادے کے اندر ہی اللہ نے غلطی رکھی ہے، اگر وہ غلطی نہ کرے، اس کے مادے کے اندر غلطی نہ ہو تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے جس کے مادے میں اللہ نے کوئی غلطی کا گنجائش نہیں رکھی ہے۔ تو انسان کا پتلا اللہ نے بنایا کہ وہ غلطی سے مرکب ہے، غلطی اس سے ہوتی ہے، نافرمانی وہ اللہ کی کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے بعد سنبھل جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، رجوع اللہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا دے تو ان برائیوں کا بدلہ اللہ آخرت میں نہیں دکھائے گا، بلکہ ان برائیوں کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا، ان گناہوں کی سزا وہ جہنم میں کاٹے گا کہ جن گناہوں کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس لیے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا ہے، شاید اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو میں کس طرح پہچانوں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تم کو توبہ کی توفیق ہو جانا یہی تمہاری قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری توبہ قبول نہ کرنا ہوتا تو پھر وہ تمہیں توبہ کی توفیق ہی مرحمت نہ فرماتے۔ اسی طرح ان سے ایک اور کسی نے پوچھا کہ حضرت میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو میں کس طرح پہچانوں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ اسی عبادت کی توفیق مل جانا، یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر گئے، دوبارہ ہم عصر کی نماز کی اللہ نے ہم کو توفیق دے دی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری ظہر کی نماز کو قبول کر لیا ہے، اور اس عبادت کے بعد نیکیوں میں تمہارا دل کا لگ جانا اور نیکی کی طرف تمہارے دل کا مائل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، تمہارے اعمال کو قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بار پوری سورت کا ترجمہ کر لیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا،
کہ جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اس کا ہلانا سخت طریقے پر اللہ اس کو ہلائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنی تمام بوجھوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہے۔ ہم اور آپ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن زمینیں، آسمانیں، چرندے، پرندے یہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، یہ اللہ کے ہمیشہ حکم بجا لاتے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں نکلیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کے اثرات کو دیکھ لیں کہ کیا اللہ نے ان کو اثر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک اثر جنتیوں کو کیا دیں گے کہ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ یہ بات گزشتہ سورہ بینہ میں بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ اپنا دیدار جنتیوں کو کرائیں گے، اور جب وہ دیدار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں نے ابھی بیچ میں ایک بیان میں سنا تھا کسی سے، کوئی عالم صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اتنا دیدار کرا دیں گے کہ حوریں اللہ سے التجا کرے گی اور شکایت کرے گی کہ اللہ آپ ہمارے اور ہمارے شوہروں کے درمیان حائل ہو گئے ہیں، آپ الگ ہو جائیے تاکہ ہم اپنے شوہروں سے ملاقات کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے دیدار کے بیچ میں اور بندوں کے بیچ میں پردہ فرما دیں گے، اپنی تجلیات کے بیچ میں، اور پھر جب بندے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ آپ نے دیدار کیوں روک دیا، تو اللہ کہیں گے کہ بھائی جن کا حق مارا جا رہا تھا ان کی طرف سے شکایت آ رہی تھی، اس لیے دیدار کو روک دیا گیا۔ اور دوسری چیز پیچھے ایک بار سورہ بینہ میں فرمائی گئی تھی کہ اللہ بندوں سے پوچھیں گے کہ اور تم کو کچھ چاہیے کیا، تو بندے کہیں گے کہ اللہ تیرے دیدار سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو شخص بھی کوئی نیک کام ذرہ برابر کرے گا تو وہ اس نیک کام کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کام کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔